السلام علیکم خواتین حضرات، ڈی ایچ اے صفا کراچی کے پلیٹ فارم سے ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے علامہ اقبال کے آنریبل گرینڈ سن جناب منیب اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر، فرسٹ آف آل وی آر ایبسلیوٹلی گریٹفل فار یور ٹائم اینڈ فار دس گریٹ اپرچونیٹی. ہمارے طلباء، ہمارے اسٹوڈنٹس، یقینی طور پہ ان کے لیے یہ کانورزیشن بہت بینیفیشل ہوگی. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں. تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. سر، شہر قائد میں ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ شہر لاہور میں ہیں. قائد کے شہر سے جو پہلا سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، علامہ اقبال کا نوجوانوں کے لیے کیا پیغام تھا؟ علامہ صاحب نوجوانوں کو کس طریقے سے ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے؟ ان کی کیا تھاٹس تھیں؟ وہ کس طرح ان کو انسپائر کرتے ہیں؟ اور آج کا نوجوان کس طریقے سے علامہ سے انسپریشن کو پکڑے؟ سر. السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت شکریہ آپ کے کائنڈ کومنٹس کا. تو حضرت علامہ اقبال کی جو تقریباً تمام شاعری ہے اس میں انہوں نے نوجوان نسل سے ہی خطاب کیا ہوا ہے. جہاں پر وہ اپنے کلام میں میرے والد جناب جاوید اقبال سے مخاطب ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہ دراصل نوجوان نسل کو ہی میرے والد کو ایک سمبل بنا کے پیغام اپنا پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت علامہ کی جو مین یا زیادہ سوچ اور فکر تھی، اس کا محور یا اس کا ٹارگٹ نوجوان نسل ہی تھی، کیونکہ نوجوان نسل ہی قوموں کا مستقبل ہوتی ہے. اور حضرت علامہ کا جو اس حوالے سے مین پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اپنے بزرگوں کی عظمت سے سبق سیکھو، بزرگوں کی کارکردگی سے سبق سیکھو اور آگے بڑھو، ماضی سے سبق حاصل کرو اور مستقبل کی طرف سفر پہ گامزن ہو. آگے بڑھنا، نئی منزلیں تلاش کرنا، ان کو حاصل کرنا، نئی دنیایں دریافت کرنا، یہ علامہ صاحب کا بنیادی پیغام ہے. تو حضرت علامہ سب سے زیادہ یہی توقع رکھتے تھے کہ نوجوان، خصوصی طور پہ بر صغیر کے نوجوان مسلمان جو تھے، وہ اپنے اسلاف سے، جو ان کے اسلاف کی کامیابیاں تھیں، ان سے سبق حاصل کر کے، سبق سیکھ کے آگے مستقبل کی طرف بڑھیں، اپنے دین کی خدمت کریں، اپنے وطن پاکستان کی خدمت کریں، پاکستان کو ایسا بنائیں کہ دوسرے ملک اس پہ رشک کریں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. حضرت علامہ کا بنیادی جو کانسیپٹ تھا مسلم قومیت کا، وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی حد تک نہیں تھا، وہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی ویژن کے ساتھ تھا. پاکستان کی حد تک تو ہم نے اس کو پا لیا. قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال پاکستان کو اسلامی اخوت اور اتحاد کا ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے، جس کو آگے بڑھا کے ہم باقی اسلامی ممالک کو بھی اپنا ہم خیال بنائیں اور عالم اسلام کو دنیا میں ایک قوت کے طور پہ ابھاریں. یہ علامہ صاحب کی بہت بڑی خواہش تھی، جو کہ آج تک کہیں تکمیل کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکی. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ملک کی بہتری اور اپنے ملک کو ایسا بنانا نظریاتی طور پہ کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا جو علامہ صاحب کا پیغام ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. میں تو یہی چاہتا ہوں اور حضرت علامہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نوجوان ان چیزوں کو سمجھ کے آگے بڑھیں، اپنا مستقبل بھی سنواریں، اپنے ملک پاکستان کا مستقبل بھی سنواریں اور عالم اسلام کا مستقبل بھی سنواریں، اور پوری دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں ہر انسان کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں. سر، علامہ کی شاعری میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، جو لازوال عشق ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علامہ اقبال کو کس طریقے سے ملا، کیسے ایکوائر کیا گیا؟ جی، میرے نزدیک تو یہ
ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علامہ کو یا ہم سارے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ تھا کہ حضرت علامہ صاحب کے دل میں وہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس والہانہ حد تک تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے وقف کی. حضرت علامہ کا سارا کلام جو ہے وہ اس کا ایم یا جو خطاب کیا ہے وہ نوجوان نسل کو کیا ہے, پر اس کے پیچھے جو قوت ہے, جو ایندھن ہے, جو چیز ہے جو علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو آگے بڑھاتی تھی, وہ تھا ہی ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو علامہ صاحب کے دل میں پیدا کرنے میں علامہ صاحب کی سب سے پہلے والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ہر انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. علامہ صاحب کی والدہ بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں, حافظہ قرآن مجید تھیں, گھر میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں, غریب بچیوں کا اپنی گرہ سے سیغہ راز میں رکھتے ہوئے شادیاں کرواتی تھیں, مستحق لوگوں کی امداد کرتی تھیں, کبھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی تھیں کہ میں نے کسی کی امداد کی ہے. تو انہوں نے علامہ صاحب کو کے دل میں یہ جذبات ڈالے. حضرت علامہ کے والد شیخ نور محمد جب بھی حضرت علامہ کو نصیحت کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی واقعے کا ذکر کرتے تھے. میں آج بھی کچھ دیر پہلے ہی میں پڑھ رہا تھا, ایک دن ایک واقعہ حضرت علامہ کی زندگی کا آیا. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن حضرت علامہ, ان کی عمر غالباً کوئی 16-17 سال تھی, اپنے گھر میں موجود تھے. تو کوئی فقیر آیا اور اس نے دروازے پہ کھڑکھڑانا شروع کر دیا. تو علامہ صاحب نے دیکھا فقیر ہے, علامہ صاحب نے اس کو کہا معاف کرو, جاؤ, جو بھی کہتے تھے اس زمانے میں. تو وہ فقیر ٹلا نہ, وہ مزید ضد کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے کچھ پیسے وغیرہ دیں جو بھی. تو علامہ کو نوجوان تھے, غصہ چڑھ گیا, علامہ نے اس کو چپیڑ مار دی, وہ بیچارے کی ساری ریزگاری نیچے گر گئی. تو علامہ نے جب اس کو یہ تھوڑا سا وہ شور مچا دروازے پہ, تو علامہ کے والد آ گئے. تو علامہ کو محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علامہ کے والد وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی ساری داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر تھی, رو رہے تھے, ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. تو علامہ صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو علامہ صاحب کے والد نے ان کو کہا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کے ارد گرد تمام صحابہ کرام, خلفائے راشدین, شہداء, دیگر لوگ جمع ہوں گے اور یہ فقیر ان کو جا کے تمہاری شکایت لگائے گا کہ یہ دیکھیں اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس دن میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سامنا کروں گا؟ میں تو ابھی بھی سوچ کے یہ لرز رہا ہوں, کانپ رہا ہوں. میری داڑھی کو دیکھو, میرے آنسوؤں کو دیکھو. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیا تھا کہ اس کو بڑا کر کے صحیح طرح سے مسلمان بناؤ, اسلام کی چیزیں سکھاؤ, اور تم نے اس کو یہ سکھایا میرے بیٹے ایسے بنو کہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص اور اعمال کی خوشبو ہے. تو علامہ صاحب پہ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا, انہوں نے یہ واقعہ ایک نظم میں قلم بند بھی کیا ہوا ہے. تو یہ, اور پھر تیسرے حضرت علامہ کے استاد مولوی میر حسن, ان تین شخصیات کا, علامہ کی والدہ, والد اور مولوی میر حسن کا, علامہ کی ابتدائی ذہنی نشو و نما میں بہت زیادہ ہاتھ تھا. پر پھر واپس آتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تحفہ ہوتا ہے, جو بھی انسان کے دل میں چیز پیدا ہوتی ہے میرے نزدیک. تو علامہ صاحب کو بھی یہ ایک طرح سے ہم سب کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا کہ علامہ صاحب کے دل میں وہ جذبات پیدا ہوئے جو ان کے کلام اور ان کی سوچ میں ابھرے, اور اسی سوچ اور فکر کے نتیجے میں بالآخر قائد اعظم کو علامہ صاحب نے راضی کیا اور قائد اعظم نے ہمیں پاکستان حاصل کر کے دیا. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی تھی وہ اپنی امت کی ہوتی تھی, اور علامہ صاحب نے بھی اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہتری کا سوچا ہے. جہاں بھی انہوں نے شاعری میں جو بھی کہا ہے وہ امت کی بہتری کے لیے کہا ہے, نوجوان نسل کے آگے بڑھنے کے لیے کہا ہے. تو یہ سارا میرے نزدیک ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے
جو مقام حضرت علامہ کو ملا, جو مقام ان کی شاعری کو ملا, اور جو ریاست پاکستان ہم سب کو ملی, یہ حضرت علامہ کی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہے. جو کچھ علامہ صاحب اس دنیا میں بنے, جو ان کا کلام تھا, اس کے پیچھے جو ایندھن اور جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ یہی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سر آخر میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کا اس وقت 75th ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنس ڈے, تو کس طریقے سے ہم پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ایز اسٹوڈنٹس, ایز نوجوان, ایز ممبرز آف یوتھ, کس طرح سے ہماری یوتھ رول پلے کر سکتی ہے, ہماری نوجوان نسل کو کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو, جیسے قائد اعظم کہتے تھے کہ کمیٹی آف نیشنز میں ایک لیڈنگ کنٹری, ایک لیڈنگ نیشن بنانا ہے, تو وہ کیا سٹیپس ہوں گے کہ پاکستان آگے عظیم سے عظیم تر بن سکے؟ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانا, آگے بڑھنا, یہ سب آپ لوگوں کا کام ہے, نوجوان نسل کا کام ہے کہ آپ پاکستان کو کس طرح بناتے ہیں, کس طرح بڑھاتے ہیں. اب میرے نزدیک سب سے پہلے تو جناب حضرت قائد اعظم کی سوچ اور فکر کو مکمل طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کو مکمل طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے افسوس ہے, جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, نہ ہی صرف حضرت علامہ اقبال کی سوچ کو اور فکر کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے, ورنہ ساتھ ساتھ قائد اعظم کی سوچ اور فکر کو بھی مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو پراپرلی ان دونوں حضرات کی سوچ اور فکر کو سمجھیں سب سے پہلے. دوسری چیز ہے کہ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا کام ہر شخص اپنے لیول سے خود شروع کرتا ہے. کوئی اکٹھے آپ پہ عظمت جو ہے وہ آسمان سے نہیں آنی, وہ آپ نے خود پیدا کرنی ہے. ہر شخص کو اپنے قول و فعل کے ذریعے پاکستان کی خدمت, پاکستان کو آگے بڑھانا, پاکستان کو عظیم بنانا, اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہر شخص اگر اپنے طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوشاں ہو تو ہم بہت جلد بہت عظیم بن سکتے ہیں. ہر شخص یہاں پہ صرف اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہوتا ہے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوشاں نہیں ہوتا. آدھے سے زیادہ لوگوں کا بس چلے تو آج ویزا لگوا کے کئی بار چلے جائیں اگر ان کو ویزا مل جائے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے وطن, اپنے ملک پاکستان, اس پہ فخر کرنا چاہیے. اپنی پاکستانیت پہ فخر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کی پیروی کرنا سیکھیں. اگر آپ سمپلی ان چیزوں کی پیروی ہی کر لیں جو کہ اسلام کے اصول ہیں, انسانی مساوات کے, دیانتداری کے, اخلاص کے, سچائی کے, ان کو ہی فالو کر لیں تو ہم پاکستان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. آج ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, آج ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, قدرتی وسائل کی, معدنیات کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, پر پھر بھی ہمارے اوپر بطور ملک قرضوں کے, ادھار کے انبار لگے ہوئے ہیں. اپنی طرف سے جب تک ہر شخص, ہر شہری بہتری کا نہیں سوچتا, یہ نہیں سوچتا کہ ہم انڈیویجولی کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی زندگی بھی, تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ افسوس ہے کہ ہمیں پچھلے کئی سالوں سے ایسی قیادت مل رہی ہے جو کہ اپنے ملک کی بہتری کے, اپنے ملک کی عوام کی بہتری کے لیے سوچنے کے بجائے اپنی بہتری کے بارے میں سوچتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے اجتماعی بہتری کے بارے میں سوچیں, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنے ملک کو بہتر ہم تبھی بنا سکتے ہیں اگر ہم خود کوشش کریں ہر ایک انڈیویجول طور پہ ملک کو بہتر بنانے کی. تھینکس اے لاٹ سر. مجھے جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو علامہ کا یہ شعر یاد آ رہا تھا, بہت ہی آفٹ کوٹیڈ ہے مگر بڑا ہی ریلیونٹ ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یقینی طور پر ہمیں انفرادی سطح پر انڈیویجولی سب سے پہلے تبدیلی لانی ہے, اور جب ایک انڈیویجول تبدیلی کے رستے پہ چلتا ہے تو الٹیمیٹلی انڈیویجول سے ہم کلیکٹیو لیول کے اوپر چینج کے سفر کو اختیار کرتے ہیں. سر, DHA صفا کی مینجمنٹ کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, once again we are absolutely grateful to you for your time. May God bless you with all the health in the world. Sir, once again
we are absolutely grateful.